News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج بدھ کا دن ہے اور 8 ذوالحج 1441 ہجری 14 ساون 2077 جولائی 2020 عیسوی کی 29 تاریخ ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودا افضال احمد کوثر نے نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات سے متعلق چاروں اضلاع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ریجنل اضلاع میں 1300 مساجد، امام بارگاہوں، 49 کھلی جگہوں پر نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ ان میں سے 94 اے کیٹیگری کے مقامات شامل ہیں جہاں عید کھلے مقامات پر ادا کی جائے گی۔ وہاں پر پولیس مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کے داخلے کے لیے سنگل انٹری کو یقینی بنائے۔ ریجن ہاضہ میں بہتر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے لیے CCTV کیمرہ جات، واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے ریجن ہاضہ میں 38 99 پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ RPO سرگودا افضال احمد کوثر نے مزید کہا، نماز عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹریفک پلان جاری کیا جائے گا۔ ون ویلنگ ساؤنڈ سسٹم، ہوائی فائرنگ، نمائشی اسلحے کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ شہریوں کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پر ناکہ بندی کر کے چیکنگ کی جائے۔ مساجد اور امام بارگاہوں کے چھتوں پر ڈیوٹی لگائی جائے۔ بغیر اجازت قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے والوں اور کالا دم تنظیموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تمام ایمرجنسی سروسز الرٹ رکھی جائیں۔ ہائی ویز پر پیٹرولنگ ڈیوٹی میں اضافہ کیا جائے۔ سرچ آپریشن اور سنیپ چیکنگ بڑھائی جائے۔ RPO سرگودا افضال احمد کوثر نے کہا، تمام مسلک کے علماء کرام کے ساتھ ہر ضلع میں امن و امان کے قیام کے لیے میٹنگ کی جا چکی ہیں۔ ان تمام علماء کرام نے اس موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ چاروں اضلاع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تمام تر انتظامات کی خود نگرانی کریں گے اور متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود کی زیر صدارت منعقدہ کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے اجلاس کے سالانہ بجٹ کی سفارشات فنانس کمیٹی سے منظور کروا کر پیش کرنے پر اتفاق پایا گیا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو کمپنی کے زیر انتظام اپنے اپنے اضلاع میں منعقدہ مویشی منڈیوں کی سپروائزری کے لیے ضلعی کمیٹیاں فوری بنا کر 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی اور کمپنی کے MD کی جانب سے مزید خدمات انجام دینے سے معذرت کو بھی قبول کیا گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیّر شیخ، ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبین، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا، ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسیٰ رضا، ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی اور ڈائریکٹر کالجز چودھری سرفراز گجر سمیت متعلقہ ممبران نے شرکت کی۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے کمیٹی کے تمام سابق اخراجات کا آڈٹ کروانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں جانوروں کی فیس وصول اور پارکنگ کی فیسوں کے حوالے سے سفارشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بھلوال میں 4 ایکڑ رقبے پر قائم مویشی منڈی کو بھیرا روڈ پر 12 ایکڑ رقبے پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے عید الاضحیٰ پلان کی بھی منظوری دی۔ کمشنر نے تمام مویشی منڈیوں میں عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا، عید الاضحیٰ کے آخری ایام میں مویشی منڈیوں میں رش اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ کوئی شخص ماسک کے بغیر داخل نہ ہو۔ خریداروں میں مناسب فاصلہ رکھا جائے۔ مویشی منڈیوں میں داخلی و خارجی الگ الگ راستے بنائے جائیں۔
انہوں نے مویشی منڈیوں میں بچوں، بزرگوں اور بیماروں کے داخلے پر عائد پابندی پر بھی سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ادارے کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے ضلع بکھر کی 3 یونین کونسلوں کو ملانے والی 5 کلومیٹر سے زائد کی سڑک کی تعمیر کے لیے منظوری دے دی۔ سڑک 3 سال میں مکمل ہوگی۔ اس پر لاگت کا تخمینہ 9.5 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ منظوری ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ اجلاس کے دیگر شرکاء میں ڈپٹی کمشنر بکھر موسیٰ رضا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شکیل نعمان، ایس ای ہائی ویز انصر محمود، ایس ای بلڈنگ عبدالقیوم طاہر، ایس ای ایریگیشن اعجاز احمد، ایکسین لوکل گورنمنٹ خرم خالد و دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسکیم پر ہر سال 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ 3 یونین کونسلوں کی 12,000 سے زائد آبادی مستفید ہوگی۔ سڑک سیال حسین آباد موڑ سے شاہانی اڈہ کو ملائے گی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ سڑک کی پائیداری اور مٹیریل کے معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے سڑک میں پتھر کی بھرائی اور کٹائی کو پختہ بنانے کی ہدایت کی۔ 12 فٹ چوڑی اس سڑک کو جون 2023 تک مکمل کر لیا جائے۔ دوران ڈیوٹی وفات پانے والے 5 سرکاری ملازمین کے بچوں کو سرکاری ملازمین کے دوران سروس وفات پا جانے کی صورت میں وضع کردہ قانون کی شق A17 کے تحت گریڈ 1 سے 4 تک بھرتی کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیّر شیخ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میثم رضا کے ہمراہ نئی بھرتیاں ہونے والے 5 ملازمین کی تقرری نامے تقسیم کیے۔ انہوں نے وفات پا جانے والے سرکاری ملازمین کی محکمہ کارکردگی کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی بھرتی ہونے والے بچے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے فرائض ایمانداری اور جان فشانی سے ادا کریں گے۔ انہوں نے نئی بھرتی ہونے والے ماتحت ملازمین کو مبارکباد اور متعلقہ برانچز میں ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیّر شیخ کی ہدایت پر ڈائریکٹر کالجز چودھری سرفراز گجر نے شہر میں قائم مختلف نجی کالجز کے کیمپس کا دورہ کیا اور انسداد ڈینگی کے علاوہ کورونا SOPs کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے سپیریئر گروپ آف کالجز کے مین کیمپس، ریڈر کالج، اقرا کالج اور پنجاب کالج کے مین بلاکس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کالجز میں مختلف شعبہ جات کا دورہ کر کے دستیاب عملے کو کورونا SOPs کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نجی کالجز کی جانب سے ڈینگی کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کالجز چودھری سرفراز گجر کا کہنا تھا کہ موسم برسات میں ڈینگی کی افزائش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں معطل ہونے کی صفائی کی صورتحال پر غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا حکومت کی جانب سے وضع کردہ انسداد ڈینگی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور عدم غفلت کی صورت میں تعلیمی اداروں کے خلاف ضابطہ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی تعلیمی ادارے کو از خود تدریسی عمل شروع کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، بہترین وزیر اعلیٰ کون، عثمان بزدار یا شہباز شریف؟ ٹویٹر پر ایک اور ووٹنگ، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 75% ووٹ لے کر شہباز شریف کو ہرا دیا۔ لاہور 29 جولائی۔ ٹویٹر پر ایک اور ووٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شہباز شریف کو ہرا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عثمان بزدار نے شہباز شریف کی ووٹنگ میں بڑے مارجن سے شکست دی۔ معروف پاکستانی کالم نگار و صحافی علی معین نوازش نے بہترین وزیر اعلیٰ کون، عثمان بزدار یا شہباز شریف کے حوالے سے ووٹنگ کرائی۔ ٹویٹر پر اس ضمن میں 24,761 ووٹ ڈالے گئے۔ عثمان بزدار نے 75% ووٹ حاصل کیے، جبکہ شہباز شریف نے صرف 25% ووٹ حاصل کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل نے
اندرون شہر مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں کو موقع پر گرفتار کروا دیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی فواد شیرازی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔